حضرت خدیجہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کو بھیجا۔ یوں اللہ پاک نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ اپنے گھر کی بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ مشین کو زنگ لگ جائے تو اس کے پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ مرد ہر بازی دماغ سے کھیلتا ہے، کبھی کبھار کوئی بازی ایسی بھی ہوتی ہے جسے وہ دل سے کھیلتا ہے، اور جس بازی کو وہ دل سے کھیلتا ہے اس میں مات کبھی نہیں کھاتا، کیونکہ وہ بازی انا کی بازی ہوتی ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور، تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں، مگر اس سے نہیں جس نے ہمیں بنایا ہے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ یاد رکھیے، اکثر لوگ رشتوں کی گیلی زمین پر پھسل جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو رشتے نبھانے کے لیے نہیں بلکہ رشتے وقت گزارنے کے لیے بناتے ہیں۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور ہیں۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ بہت پیاری دعا۔ یا اللہ، جو تو نے عطا کیا اور جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لے لیا، ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت، اور جو تو نے عطا نہیں کیا وہ تیری حکمت، اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ، ہمیں ہر حال میں تیرا شکر کرنے والا بنا دے، آمین۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ مرد کی محبت عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی۔ مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ ایک سویرا تھا جب ہنس کر اٹھا کرتے تھے ہم، اور آج کئی بار بنا مسکرائے ہی شام ہو جاتی ہے۔ کتنی دور نکل گئے ہم، رشتوں کو نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا ہم نے اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسکراتے بہت ہیں، اور ہم مسکرا دیے دکھوں کو چھپاتے چھپاتے۔ زندگی کیا ہے لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے، یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں، یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ مکان ہاتھوں سے بنتے ہیں اور گھر والوں سے آباد ہوتے ہیں، اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ یا اللہ، دلوں کو آباد کر دے، آمین۔ زہر کیا ہے؟ وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، پھر چاہے وہ طاقت ہو، دولت، بھوک، لالچ، انا، سستی، محبت، امنگ، نفرت ہو، یا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی۔ دعا جب بھی مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو کہہ نہیں سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے، اور شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔
بیوی جب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے، تب آپ اس کی بات یا اس کے گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے کبھی بیان نہ کریں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، مگر خوشبو اپنوں والی ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے۔ قبول کر لینا چاہیے ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، دوستوں کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے وہ بدصورت ہو۔ اتنی تاخیر نہ کیجیے پلٹنے میں کہ چابیاں بے اثر ہو جائیں تالوں پر۔ سفر کرو اور کسی کو نہ بتاؤ، ایک سچی محبت کی کہانی جیو اور کسی کو نہ بتاؤ۔ خوش رہو اور کسی کو نہ بتاؤ، لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی میٹھے ہوتے ہیں۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کو کھانا مل جاتا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو بھوکے سو جاتے ہیں۔ 5 خوبصورت احادیث۔ نمبر 1، جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ سود اور حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ جس نے اپنی نمازوں کی فکر چھوڑ دی، اللہ نے اس کی فکر چھوڑ دی، اور اللہ اس شخص کو آباد رکھتا ہے جو حدیث سن کر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔